الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ گزشتہ درس میں یہاں تک پڑھے تھے جس میں شعر کلیلہ سے کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّ الرِّيحَ الشَّدِيدَةَ لَا تَعْبَأُ بِضَعِيفِ الْحَشِيشِ، کہ فَإِنَّ الرِّيحَ الشَّدِيدَةَ بے شک سخت ہوا لا تَعْبَأُ تھکتی نہیں ہے بِضَعِيفِ الْحَشِيشِ کمزور گھاس سے، لَكِنَّهَا تُحَطِّمُ طِوَالَ النَّخْلِ وَعَظِيمِ الشَّجَرِ، وَلَكِنَّهَا اور لیکن وہ تحتم، حطم یحطم تحتیم کا معنی ہے توڑ ڈالنا، ریزہ ریزہ کر دینا، تو لکنھا تحتم لیکن وہ سخت ہوا توڑ ڈالتی ہے طوال النخل کھجور کے لمبے درختوں کو، وعظیم الشجر اور بڑے بڑے درختوں کو بھی۔ قال دمنۃ تو دمنہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لا تہابن ایھا الملک، لا تہابن آپ ہرگز مت ڈریے، آپ کو ڈرنا بالکل ہی نہیں ہے، ایھا الملک اے بادشاہ سلامت، آپ کو بالکل ہی نہیں ڈرنا ہے، ہرگز نہیں ڈرنا ہے۔ کس سے نہیں ڈرنا ہے؟ من ہو اس سے، یعنی اس بیل سے، من ہو میں ہو ضمیر کا مرجع ثور کا لفظ ہے، تو لا تہابن ایھا الملک اے بادشاہ سلامت آپ ہرگز نہ ڈریں، من ہو اس بیل سے، شیئن کچھ بھی، آپ کو اس بیل سے کچھ بھی ہرگز نہیں ڈرنا ہے، ولا یکبرن علیک امرہ، ولا یکبرن علیک اور آپ پر ہرگز بڑا نہ ہو، امرہ اس کا معاملہ، اس بیل کا معاملہ، آپ کو اس بیل کے معاملہ کو ہرگز بڑا تصور نہیں کرنا ہے، اس بیل کے معاملہ کو ہرگز آپ بڑا نہ جانیں۔ فَأَنَا آتِيكَ بِهِ لِيَكُونَ لَكَ عَبْدًا سَامِعًا مُطِيعًا، فَأَنَا آتِيكَ بِهِ پس میں آپ کے پاس لانے والا ہوں اس بیل کو، لِيَكُونَ لَكَ عَبْدًا سَامِعًا تاکہ وہ ہو جائے آپ کے لیے، عبدًا سامعًا سننے والا غلام، مطیعًا اور فرما بردار غلام، تاکہ وہ سننے والا اور اطاعت گزار غلام ہو جائے آپ کے لیے۔ قال الاسد تو شیر نے کہا دونک وما بدا لک تمہیں جو بھی اچھا لگے وہ کرو۔ فانطلق دمنۃ الی الثور پس دمنہ بیل کے پاس گیا، فقال لہ اور اس نے اس سے کہا غیر ہائب ولا مفترس بغیر ڈرے ہوئے، ولا مفترس اور بغیر گھبرائے ہوئے۔ پس دمنہ نے بیل سے بلا خوف و خطر اور بغیر گھبراہٹ کے کہا۔ ہابا یہابو کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، اسی طرح سے اکترث یکترث اکتراسن کا معنی رنجیدہ ہونا، فکر مند ہونا اور گھبرانا ہوتا ہے۔ تو فقال لہ غیر ہائب ولا مفترس پس دمنہ نے شیر سے بلا گھبراہٹ کے اور بغیر ڈرے ہوئے کہا کہ ان الاسد ارسلنی الیک لآتیہ بک کہ بے شک شیر نے ارسلنی الیک مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، لآتیہ بک تاکہ میں تجھے اس کے پاس لے کر کے جاؤں، وامرنی ان انت عجلت الیہ طائعا ان اؤمنک علی ما سلف من ذنبک فی التأخر عنہ وترکک لقاءہ، وامرنی اور مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ ان انت عجلت الیہ کہ اگر تم اس کے پاس جلدی سے چلے جاؤ گے، عجل یعجل تعجیل کا معنی جلدی کرنا ہوتا ہے، تو وامرنی ان انت عجلت الیہ اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر تم اس کی طرف جانے میں جلدی کرو گے، طائعا مطیع اور فرما بردار ہو کر کے، اطاعت کرتے ہوئے، ان اؤمنک علی ما سلف من ذنبک فی التأخر عنہ
وترکک لقاءہ کہ میں تم کو امان عطا کروں، میں تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لوں، علی ما سلف من ذنبک اس چیز کی وجہ سے جو خطا تم سے پہلے صادر ہو چکی ہے۔ کس طرح کی خطا؟ کون سی غلطی؟ فی التأخر عنہ وترکک لقاءہ اس کے پاس جانے میں تاخیر کرنے میں، وترکک لقاءہ اسی طرح سے تمہارا اس سے ملاقات نہ کرنا، اس سے ملنے کے عمل کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ یہ جو تم نے پہلے غلطی کر لی ہے، اس غلطی کی وجہ سے میں تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لوں۔ تو وَأَمَرَنِي إِنْ أَجَّلْتَ إِلَيْهِ اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر تم اس کے پاس جلدی سے چلے جاؤ گے مطیع اور فرما بردار ہو کر کے، ان اؤمنک تو میں تمہیں امان عطا کروں گا، علی ما سلف من ذنبک اس گناہ کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے جو تم نے پہلے ہی کر لی ہے، جو تم سے خطا پہلے ہی صادر ہو چکی ہے، فی التأخر عنہ وترکک لقاءہ اس طور پر کہ تم نے اس سے تاخیر کی ہے، اس سے ملنے میں دیری کی ہے، اس کے پاس تم جلدی نہیں گئے ہو، وترکک لقاءہ اور تم نے اس سے ملاقات کو ترک کیا ہے، اس سے تم نے ملاقات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح سے جو تمہاری غلطی ہوئی ہے، اس غلطی پر میں تمہیں امان عطا کروں، میں تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لوں۔ وَإِنْ أَنْتَ تَأَخَّرْتَ عَنْهُ وَأَحْجَمْتَ أَنْ أُعَجِّلَ الرَّجْعَةَ إِلَيْهِ فَأُخْبِرَهُ وَإِنْ أَنْتَ تَأَخَّرْتَ عَنْهُ اور اگر تو نے اس سے تاخیر کی، اس بادشاہ کے پاس تم جلدی نہیں گئے، وَأَحْجَمْتَ اور تم پیچھے ہٹے، احجم یحجم احجام کا معنی ہے پیچھے ہٹنا، باز رہنا، تو وَأَحْجَمْتَ اور اگر تم پیچھے ہٹے، اس بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہوگے تو کیا ہوگا؟ ان اعجل الرجعۃ الیہ میں جلدی سے اس بادشاہ کے پاس واپس چلا جاؤں گا، فاخبرہ اور میں اس کو بتاؤں گا، اس کو خبر دوں گا کہ تم اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے پاس جانا نہیں چاہ رہے ہو، اس بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تم راضی نہیں ہو۔ قال لہ شطربۃ تو اس دمنہ سے شطربہ نے کہا، ومن هو هذا الاسد الذی ارسلک الی ومن هو هذا الاسد اور یہ شیر کون ہے، الذی ارسلک الی جس شیر نے تجھے بھیجا ہے، الیہ میری طرف، اور یہ شیر کون ہے جس شیر نے میری طرف تم کو بھیجا ہے، وَأَيْنَ ہوا اور وہ کہاں ہے، وَمَا حَالُهُ اور اس کا حال کیسا ہے۔ کئی سوالات اس نے کیے کہ جس شیر سے متعلق تم کہہ رہے ہو کہ اس شیر نے مجھے اپنے یہاں بلایا ہے، وہ شیر کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور اس کا حال کیا ہے۔ قال دمنۃ تو دمنہ نے کہا، ہوا ملک السباع وہ درندوں کا بادشاہ ہے، وہو بمکان کذا اور وہ فلاں جگہ پر ہے، وہ فلاں جگہ پر مقیم ہے، وہ فلاں جگہ پر رہتا ہے، ومعہ جند کثیر من جنسہ اور اس کے ساتھ اسی کے جنس میں سے ایک بڑی فوج ہے، یعنی درندوں ہی میں سے اس کے پاس فوج کی ایک بڑی جماعت ہے۔ فرعب شطربۃ من ذکر الاسد والسباع فرعب شطربۃ رعب یرعب رعبا ورعبا خوف زدہ ہونا اور گھبرانا ہوتا ہے، تو فرعب شطربۃ پس شطربہ ڈر گیا، من ذکر الاسد والسباع شیر اور درندوں کے ذکر سے، شیر اور درندوں کا نام سن کر کے شطربہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ وقال اور اس نے کہا، شطربہ نے کہا، ان انت جعلت لی الامان علی نفسی اقبلت معک الیہ ان انت جعلت لی الامان علی نفسی اگر تم میرے نفس پر، میری جان پر
مجھے امان عطا کرو گے، میری جان کی حفاظت کی ذمہ داری لوگے، اقبلت معک الیہ، تو میں تمہارے ساتھ اس کے پاس جاؤں گا۔ فأعطاہ دمنۃ من الامان ما وثق بہ، فأعطاہ دمنۃ من الامان، پس دمنہ نے اس کو عطا کیا، من الامان امان، پس دمنہ نے اس کو امان عطا کیا، دمنہ نے اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ما وثق بہ، اس چیز کی وجہ سے جو کہ اس نے اس پر اعتماد کیا تھا۔ چونکہ شتربا نے دمنہ پر بھروسہ کیا تھا، اسی لیے دمنہ نے شتربا کو امان عطا کیا۔ وثق یثق ثقۃ و وثوقا، اعتماد کرنا اور اعتبار کرنا معنی ہوتا ہے۔ تو فأعطاہ دمنۃ من الامان، پس دمنہ نے اس کو امان عطا کیا، ما وثق بہ، اس چیز کی وجہ سے جو کہ اس نے اس پر اعتماد کیا تھا، بھروسہ کیا تھا، اعتبار کیا تھا۔ ثم اقبل والثور معه حتى دخل على الاسد، ثم اقبل، پھر وہ متوجہ ہوا، واپس آیا، والثور معه، اس حال میں کہ بیل اس کے ساتھ تھا، حتى دخل على الاسد، یہاں تک کہ دونوں شیر کے یہاں داخل ہوئے۔ فأحسن الاسد الى الثور وقربہ، پس شیر نے بیل کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، وقربہ، اور اسے قریب کیا، وقال لہ، اور اس نے اس سے کہا، بادشاہ نے بیل سے کہا، شتربا سے کہا، متی قدمت، تم کب آئے، تمہارا آنا کب ہوا، ہذہ البلاد، اس ملک میں، ان شہروں میں، اس جگہ پر تم کب آئے، وما اقدمکہا، اور اس ملک میں، ان شہروں میں، اس جگہ پر تمہیں کس چیز نے لایا۔ اقدم یقدم اقدام کا معنی لانا ہوتا ہے، اور یہاں پر ہا ضمیر کا مرجع البلاد کا لفظ ہے، تو وما اقدمکہا، اور تمہیں اس ملک میں، ان شہروں میں، اس جگہ پر کس چیز نے لایا، یعنی تم تو اجنبی محسوس ہو رہے ہو، تم تو یہاں پر پہلے نہیں تھے، لیکن یہاں پر تم کیسے آ گئے، تمہارے یہاں پر آنے کی کیا کہانی ہے۔ فقص شتربۃ علیہ قصتہ، تو شتربا نے اس کے سامنے اپنی کہانی بیان کر دی کہ میں اس طرح سے یہاں پر پہنچا ہوں، مجھے میرا مالک کہیں پر لے جا رہا تھا، میں سفر میں تھا، راستے میں کیچڑ میں پھنس گیا، پھر میرے مالک نے مجھے وہیں پر چھوڑ دیا اور وہ آگے چلا گیا۔ جب کیچڑ سوکھ گیا تو وہاں سے میں اٹھ کر کے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، ٹہل رہا تھا، کھا پی رہا تھا، مزے لے رہا تھا کہ آپ کے بھیجے ہوئے قاصد نے مجھے بلا کر کے آپ کے پاس لایا ہے۔ یہ پوری کہانی اس نے تفصیل کے ساتھ شیر کو بتائی۔ فقال لہ الاسد، تو اس سے شیر نے کہا کہ اصحبنی، تم میرے ساتھ رہو، والزمنی، اور مجھے لازم پکڑو، میرے یہاں پر ہی موجود رہو، فانی مکرمک، اس لیے کہ بے شک میں تمہاری تعظیم کرنے والا ہوں، عزت افزائی کرنے والا ہوں۔ فدعا لہ الثور، بادشاہ کی یعنی شیر کی ان اچھی اچھی باتوں کو سننے کے بعد، فدعا لہ الثور، بیل نے اسے دعا دی، واثنى علیہ، اور اس نے اس کی تعریف کی۔ ثم ان الاسد قرب شتربۃ واکرمہ وانس بہ، ثم ان الاسد، پھر بے شک شیر نے، قرب شتربۃ، شتربا کو قریب کیا، واکرمہ، اور اس کی تعظیم کی، وانس بہ، اور اس سے مانوس ہوا، اس نے دل لگایا۔ انس یأنس انسا، مانوس ہونا، گھل مل جانا، دل لگانا، باب سمع سے ہے۔ تو ثم ان الاسد قرب شتربۃ، پھر بے شک شیر نے شتربا کو قریب کیا، واکرمہ، اور اس نے اس کی تعظیم کی، وانس بہ، اور اس سے مانوس ہوا، اس سے گھل مل گیا، اس نے دل لگایا، واتمنہ علی اسرارہ،
اور اس نے اس کو امین بنایا علی اسرار ہی اپنے راز کی باتوں پر، اپنے راز کی چیزوں پر، اور اس نے اسے اپنی راز کی چیزوں پر امین بنایا وشاورہ فی امرہ، اور اس نے اس سے مشورہ کیا، اس نے اس کے ساتھ آپس میں مشورہ کیا فی امرہ اپنے معاملہ میں ولم تزدہ الایام الا عجبا بہ، اور جیسے جیسے اس سے دن زیادہ ہوتے گئے، جیسے جیسے دن گزرتے گئے الا عجبا بہ مگر یہ کہ وہ اسے پسند کرتا گیا، یعنی جیسے جیسے دن گزرتے گئے بادشاہ بیل کو پسند کرتا گیا، یعنی جیسے جیسے دن گزرتے گئے بادشاہ اسے پسند کرتا گیا، اپنا قریبی بناتا گیا ولم تزدہ الایام الا عجبا بہ، اور جیسے جیسے اس سے دن گزرتے گئے وہ اسے مزید پسند کرتا گیا ورغبۃ فیہ، اور اس کی طرف مائل ہوتا رہا وتقریبا منہ، اور وہ اسے اپنا قریبی بناتا گیا حتی صار اخص اصحابہ عندہ منزلۃ، یہاں تک کہ وہ ہو گیا اخص اصحابہ اس کے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ خاص، سب سے زیادہ اسپیشل، عندہ اس کے نزدیک منزلۃ مرتبہ کے اعتبار سے، منزلہ کے اعتبار سے، یہاں تک کہ وہ اس کے نزدیک اس کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خاص، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خاص ہو گیا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔